السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، الحدیث رواہ البخاری۔ معزز سامعین کرام، سبق آموز واقعات میں سے ہم جس واقعے کے بارے میں بات کریں گے، یہ واقعہ دراصل اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کس کا ہے؟ آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، ایک محفل میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ سوال کا انداز کیا تھا؟ کیفیت کیا تھی؟ کیا طریقہ اللہ کے نبی نے اپنایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ان من الشجر شجرۃ، اے میرے صحابہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا يسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے کچھ اور اوصاف کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حدثونی ما ہی، اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے، وہ پیڑ کون سا ہے۔ صحابہ کرام اپنی فہم کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے ذہن مختلف شجر کی طرف، مختلف درختوں کی طرف جانے لگے۔ بعض کے ذہن میں آیا کہ نہیں یہ درخت ہو سکتا ہے، وہ درخت ہو سکتا ہے، جنگلات پر نظر دوڑانے لگے اور اپنی فکر اور اپنی سوچ کو وہاں پر لے جانے لگے، شاید یہ درخت ہو۔ صحابہ کرام نے بالآخر کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنا بہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کون سا ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہی النخلہ، وہ درخت جو ہے کھجور کا درخت ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ سوال کا جواب کیا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں لوگوں میں، صحابہ کرام میں چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اپنی بات رکھنے میں، جواب دینے میں مجھے شرم محسوس ہوئی، مجھے حیا آئی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ وہ درخت شاید وہ کھجور کا ہے، لیکن چونکہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے اگر تو نے جواب دیا ہوتا تو یہ مجھے فلاں چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی، یعنی تمہارا یہ جواب دینا میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی، بڑی مسرت کی بات ہوتی، مجھے اس پر فخر ہوتا، مجھے اس پر ناز ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے ذرا اس حدیث کے اندر جو ہمارے لیے پیغامات ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو فوائد ہیں، ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ غور کریں گے، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ کھجور کا درخت ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ کھجور کے درخت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کے درخت سے جو اس کے پھل نکلتے ہیں، کھجور کی جو پیداوار ہوتی ہے، کھجور انسان کھاتا ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ کھجور کھا کر کے انسان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ کھجور کھانے سے انسان کی سمجھنے کی صلاحیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے اور بھی دیگر فوائد ہیں۔ کھجور کا درخت انسانیت کے حق میں، انسانوں کے حق میں بہت ہی مفید ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دراصل پیغام یہ ہے، نصیحت یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہماری اور آپ کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو قوت عطا کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اسی طریقے سے زندگی بسر کریں، اس طریقے سے رہیں کہ ہم دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنیں، دوسروں کے لیے ہم مفید ثابت ہوں، دوسروں کے لیے ہم قوت بنیں، دوسروں کے لیے ہم سپورٹ بنیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں، بلکہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بسر کرنا چاہیے، اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے کے اندر پیغام یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہے اور محفل کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، آپ کو جواب معلوم ہے، تو علم کے معاملے میں کہیں شرمانا نہیں چاہیے۔ جہاں علم کی بات ہو، جہاں نالج کی بات ہو، جہاں جانکاری کی بات ہو، تو علم کے میدان میں، علم کے محفلوں میں آپ شرم و حیا کو سائیڈ میں رکھیں، شرم و حیا کو سائیڈ میں رکھ دیں، شرم و حیا کو اتار کر کے آپ کے پاس جو جانکاری ہے، جو علم ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، کھل کر کے اس کے بارے میں بولیے۔ اور اسی طریقے سے یہ واقعہ ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ معلم ہیں، تو معلم کے لیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے طریقے، بہت سارے اسوے اور نمونے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، ایک اسوہ، ایک نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی ملتا ہے
کہ امام کو چاہیے، معلم کو چاہیے، استاد کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو، اپنے اصحاب کو جن کو تعلیم دے رہا ہے، ان سے بعض دفعہ ان کی علمی صلاحیت کو سمجھنے بوجھنے کی لیاقت اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے کبھی کبھار سوال بھی کرے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب طرح الامام المسئلہ، باب ہے امام کا مسئلے کو پھینکنے کا، علی اصحابہ، اپنے اصحاب کے اوپر جن کو تعلیم وہ دے رہا، جن کو سکھا رہا ہے۔ امام کو چاہیے کہ ان سے کبھی کبھار ان کو جانچنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے سوال بھی کرے۔ بلکہ بعض اہل علم نے، بعض شارحین حدیث نے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ طلباء کا کبھی کبھار امتحان بھی ہونا چاہیے۔ امتحان لینے کا ثبوت اس روایت کے اندر ملتا ہے۔ اور بھی کئی سارے پیغامات ہیں، کئی ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔